نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأيوب صلى الله عليه وسلم حين ابتلاه الله ببلاء شديد. اور ایوب علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت آزمائش کے ذریعے امتحان میں مبتلا کیا، فقد سلط الشیطان علی جسدہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم پر شیطان کو مسلط کر دیا. ابتلاء من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، امتحان کے طور پر. فنفخ فی جسدہ، تو شیطان نے ان کے جسم پر پھونک ماری. فتقرہ قروحا عظیمتا، تو اس کی وجہ سے بہت سے زخم ان کے جسم پہ پیدا ہو گئے، بہت سے پھوڑے بن گئے. ومکث مدتا طویلتا، اور یہ پھوڑے بہت عرصے تک ان کے جسم پر رہے. جیسا کہ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا کہ ان کو اسکن ڈیزیز ہو گئی تھی، تو وہ ایک لمبے عرصے تک، کہا جاتا ہے کہ 18 سال تک ان کو یہ تکلیف رہی. واشتد بہ البلاء، اور ان پر آزمائش بڑی سخت ہو گئی، بہت سخت امتحان تھا. اور اس دوران صرف ان کی جسمانی تکلیف ہی نہیں تھی، ومات اہلہ، ان کے گھر والے بھی فوت ہو گئے، بچے فوت ہو گئے، ان کے رشتہ دار فوت ہو گئے. کیونکہ جب انسان کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو کون اس کو مدد دیتا ہے، کون اس کا خیال رکھتا ہے، کون اس کی تیمارداری کرتا ہے، کون اس کے کام آتا ہے؟ سب سے زیادہ اس کو اس کے گھر والے پوچھتے ہیں، گھر والے اس کے لیے مددگار بن جاتے ہیں. تب آپ دیکھیے کہ جسمانی تکلیف تو تھی ہی تھی، اس پر مزید یہ ہوا کہ گھر والے جو خیال رکھنے والے تھے وہ بھی فوت ہو گئے. وذهب مالہ، مال بھی چلا گیا. ایک اور آزمائش، آزمائش پر آزمائش پر آزمائش. فوجدہ اللہ صابرا راضیا عن ربہ، تو اللہ نے ان کو صابر، اپنے رب سے راضی پایا. ان سارے امتحانوں میں ان کے اندر کوئی شکوہ نہیں تھا، ان کو کوئی بھی اللہ سے شکایت نہیں تھی. انہوں نے پوری طرح صبر کیا اور ان آزمائشوں کو رب کا فیصلہ سمجھ کر قبول کیا. کتنی بڑی بات ہے. ہم میں سے کسی کو صرف چھوٹی سی کوئی جسمانی تکلیف آتی ہے تو ہائے ہائے کر اٹھتا ہے، اور اگر اس تکلیف کی حالت میں کوئی ایک رشتہ دار بھی فوت ہو جائے تو اور زیادہ غم بڑھ جاتا ہے، شکایتیں اور بڑھ جاتی. اور اگر جاب چلی جائے، بزنس ڈاؤن ہو جائے تو پھر تو خودکشی کرنے کا خیال آنے لگتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. بہت سے لوگ خودکشی کیوں کر لیتے ہیں؟ کہ ان کے اوپر ایک نہیں دوہری تہری آزمائش آ جاتی ہے. لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایوب علیہ السلام کو بطور مثال ہمارے لیے پیش کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ کے اس بندے نے صبر کیا. اب انہوں نے ان آزمائشوں میں کیا کیا؟ کسی انسان کو پکارا نہیں. فدعا ربہ، انہوں نے اپنے رب کو پکارا. فکشف ضرہ، تو اللہ نے ان کی تکلیف دور کر دی. ومنحہ مع العافیۃ من الاہل والمال شیئا کثیرا، اور انہیں عافیت کے ساتھ یعنی جسمانی صحت کے ساتھ گھر والے اور مال میں سے بھی بہت کچھ عطا کر دیا. ساری نعمتیں واپس آ گئی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ آ گئیں. کما قال سبحانہ، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب علیہ السلام جب اس نے اپنے رب کو پکارا. انی مسنی الضر، کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے رحم کرنے والوں میں سے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍ، اور انہیں جو تکلیف تھی وہ بھی ہم نے ان سے ہٹا دی. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے ان کو ان کے گھر والے بھی دیے اور بچے دیے اور ان جیسے اور بھی. معهم، ان کے ساتھ. رحمتم من عندنا، یہ سب ہماری طرف سے بطور رحمت تھا. وذکریٰ للعابدین، اور عبادت گزاروں کے لیے ایک یاد دہانی. کیونکہ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ میں عبادت بھی کرتا ہوں، ذکر اذکار بھی کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، ہر نیکی کے کام میں حصہ لیتا ہوں،
لیکن میری آزمائشیں ختم نہیں ہوتی، ایک کے بعد ایک آزمائش آ جاتی ہے، اور پھر شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تم تو ہو ہی خراب، تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں، اور تمہارا رب تم سے ناراض ہے، اور تمہارے تو یہ حالات کبھی ٹھیک ہونے والے ہی نہیں، اور انسان کے دل میں مایوسی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایوب علیہ السلام کی مثال سے کیا سکھاتے؟ وہ ذکر للعابدین، جتنے بھی عبادت گزار ہیں ان سب کو ایوب علیہ السلام کی مثال سے سبق لینا چاہیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر دیا، کس طرح انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ عبادت گزار ہو گئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے تو مجھے گھر بار بال بچے کچھ نہ کچھ مشغول رکھتے تھے، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا تو میں سب سے فارغ ہو گیا ہوں، تو اے اللہ اب میں تیری عبادت میں اور زیادہ لذت محسوس کرتا ہوں۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جب تکلیف آتی ہے تو ہماری عبادت کیسی ہوتی ہے، کیا ہم اسی ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کرتے ہیں یا پھر اس سے منہ موڑ جاتے ہیں؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے صبر کا بدلہ اس کو دنیا میں بھی دیتا ہے، دنیا میں بھی نعمتیں لوٹا دیتا ہے، اور آخرت کا اجر تو ہے ہی۔ فَمَتَى يَسْتَفِيدُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ قُدْرَةِ اللَّهِ، تو کب ایسا ہوگا کہ استفادہ کریں گے سارے مومن اللہ کی قدرت سے؟ بِالتَّوَجُّهِ إِلَيْهِ وَحْدَهُ، صرف اسی کی طرف توجہ کر کے، فی کشف الکربات والامراض، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، ودعائہ، اور اس سے دعا کب کریں گے، وحسن الصبر علی بلائہ، اور اس کی آزمائشوں پر کب اچھی طرح صبر کریں گے، واللہ سمیع مجیب، اور اللہ تو سننے والا ہے، جواب دینے والا ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ یعنی ایوب علیہ السلام کی مثال سے مومن فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اس مثال کو سامنے رکھنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ وَيُونُسَ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یونس علیہ السلام کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے۔ ارسلہ اللہ الی قومہ فلم یؤمنوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا پر وہ ایمان نہ لائے۔ کس پر ایمان نہیں لائے؟ یونس علیہ السلام پر، یعنی ان کی بات نہیں مانی۔ فوعدہم بنزول العذاب، تو انہوں نے ان کو عذاب نازل ہونے کی دھمکی دی، بأن سماہ لہم، کہ نام رکھا اس کا ان کے لیے۔ فلما جاءہم العذاب عجوا الی اللہ وتابوا، پھر جب ان کے پاس عذاب آ گیا تو انہوں نے اللہ کی طرف آہوزاری کی۔ عج کہتے ہیں خوب زور سے شور مچا کے دعائیں کرنے کو۔ بہترین حج وہ ہوتا ہے جس میں عج اور سج ہوتا ہے۔ عج ہوتا ہے خوب خوب دعائیں کرنا اور زور زور سے تلبیہ پکارنا، اور سج ہوتا ہے خون بہانا، نہیں زیادہ قربانیاں کرنا، تو وہاں بھی عج کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وتابوا، اور انہوں نے توبہ کی۔ فرفع اللہ عنہم العذاب، تو اللہ نے ان کا عذاب ان سے دور کر دیا۔ کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، فلولا كانت قریۃ آمنت، پھر کیوں نہ ایسا ہوا کہ ایک بستی ایمان لائی، فنفعها ایمانها، تو اس کا ایمان اس کو فائدہ دیتا۔ یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ ایک بستی جو ایمان لائی اس کو اس کے ایمان نے فائدہ دیا، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ان کا عذاب ٹال دیا۔ ومتعناہم الی حین، اور ایک وقت مقرر تک ہم نے ان کو فائدہ پہنچایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی قوم
اللہ سبحانہ تعالی کی طرف رغبت کرتی ہے، افراد کرتے ہیں یا اقوام کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفیں دور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایوب علیہ السلام ایک انسان تھے اور ایک پیغمبر تھے. انہوں نے اپنی انفرادی تکلیفوں کے لیے دعا کی، اور قوم یونس نے اجتماعی دعا کی. سب کے سب اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے نجات دی. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وَلَكِنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یونس علیہ السلام ذهب مغاضبا لقومه، اپنی قوم سے ناراض ہو کر غضبناک ہو کر چلے گئے. وخرج من بین اظہرہم، اور ان کے درمیان سے نکل گئے. قبل ان یأمرہ اللہ بذالک، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا حکم دیتے. اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر ناراض ہو کر کہ وہ اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے چلے گئے. وظن ان اللہ لا یقدر علیہ، اور انہوں نے گمان کیا کہ اللہ ان پر قادر نہیں ہو سکتا. وعرض له هذا الظن، تو اللہ نے ان کے سامنے ان کا یہ گمان پیش کیا کس طرح اللہ کی قدرت کام کرتی. فرکب السفینۃ، وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے. فاوشکت علی الغرق، تو کشتی ڈوبنے کے قریب ہو گئی. فاقترعوا، تو انہوں نے قرعہ اندازی کی. من یلقی فی البحر، کہ کس کو سمندر میں پھینک دیا جائے. لئلا تغرق السفینۃ، تاکہ کشتی غرق نہ ہوئے. تو کشتی والوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ قرعہ اندازی کر کے ایک شخص کو باہر نکال کے سمندر میں پھینک دیا جائے تاکہ ساری کشتی تو نہ ڈوبے، سب تو نہ مرے. فاصابت القرعۃ یونس، قرعہ یونس علیہ السلام کے نام نکلا. فالقی فی البحر، تو ان کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا گیا. فالتقمہ الحوت، تو ان کو مچھلی نے نگل لیا. یہ قصہ پڑا ہوا ہے نا. وذهب به الى ظلمات البحار، اور کشتی ان کو لے کے پیٹ میں نگل کے سمندر کی گہرائیوں میں اتر گئی، اندھیروں میں اتر گئی. فنادى في تلك الظلمات، تو انہوں نے ان اندھیروں میں پکارا ربہ و مولاہ، اپنے رب اور اپنے مولا کو. فانجاہ، تو اللہ نے ان کو نجات دی. کما قال سبحانہ، جس طرح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور ذُنُّون یعنی یونس علیہ السلام کو ذکر کیجئے. جب وہ غضبناک ہو کے چل دیا تو اس نے سمجھا کہ ہم اس پہ قادر نہیں ہو سکتے. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، تو اس نے اندھیروں میں پکارا اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ نہیں کوئی الہ مگر تو ہی، پاک ہے تو. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، تو ہر عیب سے پاک ہے. فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا بھی قبول کر لی. ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اس کو غم سے نجات دی. وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. یعنی اگر باقی مومن بھی اسی خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی انہی صفات کا ذکر کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے غم بھی دور کر دے گا. چونکہ یہ زندگی امتحان ہے، اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ امتحان سے، تکلیف سے، مشکل سے واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے. ہم سب جانتے ہیں. اس وقت ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کبھی اس کے پاس جاتے ہیں، کبھی اس کے پاس جاتے ہیں، کبھی اس کو کہانی سناتے ہیں، کبھی اس کو مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس کا حل بتا دیں. حالانکہ حل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کی مدد کرنے والا کون تھا؟ صرف اللہ. انہوں نے بس دعا بہت خلوص سے مانگی تھی. جب لوگ میرے پاس آتے ہیں اور پریشانی بتاتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں. یہ تو ہم مانگتے ہی رہتے ہیں
مانگنے کا حق ادا نہیں کرتے. ایسے مانگے جیسے یونس علیہ السلام نے مانگی تھی, ایسے مانگے جیسے ایوب علیہ السلام نے مانگی تھی, ایسے مانگے جیسے نوح علیہ السلام نے مانگی تھی. ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی, یا بعض اوقات ہم دعا مانگتے تو اس میں اخلاص نہیں ہوتا, دھیان ہی نہیں ہوتا, اس میں وہ آہو زاری, وہ تڑپ نہیں ہوتی, تو اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. ہم آیت کریمہ کیسے پڑھتے ہیں کہ وظیفے کے طور پہ بس گٹلیاں پھینکتے جاتے ہیں, کبھی اس کے کپڑے دیکھتے ہیں, کبھی چھت کو دیکھتے ہیں, کبھی اس کو دیکھتے ہیں, کبھی باہر سے کون آیا اس کو دیکھتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ آیت کریمہ پڑھا جا رہا ہے. ختم ہو جائے گا, 1,40,000 دفعہ پڑھ لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا, اور 1,40,000 میں سے ایک دفعہ بھی کسی نے رو کے نہیں اس کو پڑھا ہوتا. اور پھر جب مسئلہ حل نہیں ہوتا پھر ہم کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ذکر کرنے کا. اپنی غلطی نہیں دیکھتے کہ ہم نے کہاں کوتاہی کی, دین کو برا بھلا کہنے لگتے. یہ ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہے کہ ایک کلمے کی بنیاد پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا, سمندر کے اندھیروں سے نکالا, اور مچھلی نے لا کر ان کو ساحل پہ اگل دیا. اللہ نے ان کو زندہ بچا لیا, ورنہ وہ مچھلی کے پیٹ میں گھل جاتے جیسے باقی کھانا گھل جاتا ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک خوشخبری سنا رہے ہیں, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کو ہم ایسے ہی نجات دیں گے. باقی مومن بھی سن لیں, ان کو بھی اسی طرح فائدہ ہوگا. اوپر جیسے کہا نا ذکرى للعابدین, تو یہاں کیا فرمایا, نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. تو جب کوئی پریشانی ہو, تکلیف ہو, تو دل لگا کے آیت کریمہ پڑھیں. ٹھیک ہے. وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. فَأَقَرَّ لِرَبِّهِ بِكَمَالِ الْأُلُوهِيَّةِ, انہوں نے اپنے رب کے لیے کمال الوہیت کا اقرار کیا کہ اللہ ہی بس الہ ہے, لا الہ الا انت, صرف تو الہ ہے, صرف تو معبود ہے. وَنَزَّهَهُ عَن كُلِّ عَيْبٍ, اور اس کو پاک قرار دیا ہر عیب سے. کس کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. وَعَيْبٍ وَآفَةٍ وَنَقْصٍ, ہر عیب سے, ہر آفت سے, ہر نقص سے. وَاعْتَرَفَ بِظُلْمِ نَفْسِهِ, اور اپنی جان کے اوپر خود ظلم کرنے کا اعتراف کیا کہ میری غلطی ہے. وَجِنَایَتَهُ, اور اپنی غلطی کا. فَكَشَفَ اللَّهُ ضُرَّهُ وَأَنْجَاهُ, تو اللہ نے اس کی تکلیف دور کر دی اور اس کو نجات عطا کی. وَكَذَلِكَ يُنْجِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں. وَفِي هَذَا وَعْدٌ وَبَشَارَةٌ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ, اس میں ہر مومن کے لیے ایک وعدہ ہے اور ایک بشارت ہے, خوشخبری ہے, گڈ نیوز ہے. وقع فی شدۃ وغم, جو کسی غم یا تکلیف میں مبتلا ہو چکا ہو. ان اللہ تعالی سینجیہ منہا, کہ اللہ سبحانہ تعالی ضرور اس کو اس مصیبت سے نجات دے گا, اس سے نکالے گا. ویکشف عنہ درہا لایمانہ کما فعل بیونس, اور اس سے اس کی تکلیف کو اس کے ایمان کی بدولت دور کر دے گا, جس طرح اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا. سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرنا ہے. سب سے اگر ہم معافی تو اس وقت مانگیں گے جب اپنی غلطی کو مانیں گے. جی ہاں, جب اپنی غلطی کو شاباش. مانیں گے. توبہ جو ہوتی ہے وہ اپنی غلطی ماننے کے بعد ہوتی ہے. سب سے پہلے اپنی غلطی ماننی چاہیے کہ میرا قصور ہے. ہم غلطی کرتے بھی ہیں تو پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی غلطی پہ پکڑ ہو گئی ہے, اپنی غلطیاں ہی ہم کو نظر نہیں آتی. یہ جہل مرکب ہے کہ اپنی غلطی سے بھی لا علم ہونا, یعنی اپنی لا علمی سے بھی لا علم ہونا. ہم لوگ اصل میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم منکرات میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. وہ جو آپ نے بات کی کہ ختم کروایا جاتا ہے اس کا, کہ حضرت یونس نے اندھیروں میں پڑھی, اور بعض لوگ اندھیرا کر کے اور پانی میں ڈال کے تسبیحاں بھی پڑھتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں.
تو وہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، حلال حرام کا فرق لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، بے پردگی اور بے حیائی بھی عروج پر ہوتی ہے، اور پھر وہی کہ ہم اللہ سے کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے کلام میں یہ پڑھا تھا اتنی دفعہ لیکن وہ کام ہوا نہیں. تو وہی بات ہے کہ اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ، اور پھر اپنے غلطیوں اور قصوروں کی معافی، توبہ، گناہوں کو چھوڑنا، یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا. تو ایمان کا کامل ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. اصل میں جو چیپٹر چل رہا ہے اس کا عنوان ہے فقہ الاستفادۃ بالایمان، ایمان سے استفادے کی فقہ، کہ ایمان سے کیسے کیسے فائدے پہنچتے ہیں انسان کو. السلام علیکم. ابھی تک جو آپ نے بتایا اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر مشکل میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات سے رجوع کرنا چاہیے. بالکل. ہم صرف اور صرف نماز پڑھیں اور گڑ گڑا اللہ رب العالمین سے اپنی مشکل کو دور کرنے کی دعا کریں تو انشاءاللہ. ہمارے ہاں جب کسی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ پیر فقیر کے پاس چل پڑتا ہے، کسی قبر پہ چلا جاتا ہے، کسی اور سے مدد مانگتا ہے. اللہ سے مدد نہیں مانگتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، جبکہ مسائل کا حل صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نہ چاہے تو دنیا پوری بھی مل کے زور لگا لے، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. لیکن یہ کمزور ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف رجوع کیا جائے. السلام علیکم استاذہ. اس میں آیت کریمہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یونس علیہ السلام نے جو مانگا نا، اللہ کی الوہیت بیان کی. ہاں، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ بھی صرف ہمیں مشکلوں سے نکالتا ہے. اس کلمے کے اندر دو بڑے ذکر ہیں، ایک لا الہ الا اللہ اور ایک سبحان اللہ. جی، تو یہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہمیں بہت سی مشکلوں سے نکالتا ہے. یونس علیہ السلام کی دعا میں بھی اور ایوب علیہ السلام کی دعا میں بھی. بالکل صحیح. دونوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات. بالکل. تو اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب ہم چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کرنی چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے، اس کی تسبیحات کرنی چاہیے. آپ کے اسٹال پر وہ کارڈز ہوں گے جن میں تسبیحات کے فائدے لکھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ کا کارڈ بھی ہے، اس میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے فوائد بھی لکھے ہوئے ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں. تو ہمیں ان مسنون طریقوں کو، مسنون وظیفوں کو اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے ہماری مشکلات حل ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ یہ پیج 818 پر جو لاسٹ لائن ہے وَنَزَهَهُ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ وَآفَةٍ وَنَقْصٍ، جی ہاں، تو یہ آفتن میننگ سمجھ میں نہیں آیا. آفت ہوتی ہے نا، تو اللہ کو پاک، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی قسم کا کوئی عیب، کوئی ایسی پریشانی، کوئی تکلیف کچھ بھی لاحق نہیں، ہر چیز سے مبرہ ہے. جزاک اللہ. وزکریا صلی اللہ علیہ وسلم، اور زکریا علیہ السلام، من رحمتہ للخلق، مخلوق کے لیے اس کی رحمت کی وجہ سے، ونصحہ لہم، اور ان کے لیے خیر خواہی کی وجہ سے، لما قرب اجلہ، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، خاف اللہ یقوم احد بعدہ مقامہ فی الدعوۃ الی اللہ، تو ان کو ڈر لگا کہ ان کے بعد ان کی جگہ پر اللہ کی طرف بلانے والا کوئی نہیں رہے گا، وَنُصْحِ لِعِبَادِهِ، اور اس کے بندوں کی خیر خواہی کرنے کے لیے، وَأَن يَكُونَ فِي وَقْتِهِ فَرْدًا، اور یہ کہ اس وقت وہ اکیلے تھے، وَلَا يَخْلِفُ مَن يَشْفَعُهُ وَيُعِينُهُ عَلَى مَا قَامَ بِهِ، اور نہیں تھا کوئی جو ان کا خلیفہ بنتا یا ان کی جانشینی کرتا، یعنی جو اس کی سفارش کرتا اور اس کا مددگار ہوتا جس کام کو وہ کر رہے تھے. یشفع کا مطلب بھی یہاں مددگاری کے معنوں میں، یعنی اب بھی اکیلے ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں، اور بعد میں تو کوئی رہے گا ہی نہیں یہ کام کرنے والا. فاستجاب اللہ لہ، تو اللہ نے ان کی دعا بھی قبول کر لی. ووہب لہ ابنا سماہ یحییٰ، اور ان کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام اللہ نے یحییٰ رکھا. واصلح رحم زوجہ، اور اللہ نے ان کی بیوی کا رحم جو تھا وہ درست کر دیا، للولادتی، بچہ پیدا کرنے کے لیے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، وزکریا اذ نادى ربہ، اور زکریا علیہ السلام کی بات کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے تو اکیلا نہ چھوڑ اور تو بہترین وارث ہے.
فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا بھی قبول کر لی. ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا. واصلحنا لہ زوجہ، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے بالکل درست کر دیا. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وجہ کیا تھی کہ وہ نیکیوں میں بہت جلدی کرتے تھے، نیکیوں کے لیے دوڑ دھوپ کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، دوسری خوبی کیا تھی کہ ہمیں امید اور خوف سے پکارتے رہتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے رہتے تھے، ڈرتے ہوئے بھی اور امید رکھتے ہوئے بھی. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے لیے خشوع اختیار کرنے والے تھے، جھکے ہوئے تھے. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. ومریم ابنۃ عمران، اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام، التی حفظت فرجہا من الحرام، جس نے اپنی شرمگاہ کو حرام سے بچا کے رکھا، ومن الحلال، بلکہ حلال سے بھی. فلم تتزوج لاشتغالها بالعبادہ، تو انہوں نے شادی نہیں کی تھی عبادت میں مصروفیت کی وجہ سے، بہت زیادہ عبادت گزار تھی، ہیکل میں رہتی تھی تو شادی نہیں کر پائیں. واستغراق وقتها فی طاعت ربها، اور اپنے رب کی اطاعت میں اپنا وقت لگانے کی وجہ سے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا رب کی اطاعت اور عبادت کے لیے، تو ان کے پاس شادی اور دنیاوی کاموں کے لیے وقت نہیں تھا. وخدمت بیت المقدس، اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے. تو اللہ نے کیا کیا؟ رزقها اللہ ولدا من غیر اب، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے بیٹا عطا کر دیا. فنفخ فیہا جبریل بامر اللہ، تو جبریل علیہ السلام نے ان کے اوپر اللہ کے حکم سے ایک پھونک ماری. فحملت باذن اللہ، تو وہ اللہ کے اذن سے حاملہ ہو گئی. ومریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا، اور مریم بنت عمران کی بھی بات بیان کیجئے جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے ان میں اپنی روح سے پھونک دیا. وصدقت بکلمات ربہا، اور انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی تھی. وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی. وکانت من القانتین، اور وہ بہت فرما برداروں میں سے تھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی کیا تعریف بیان کرتے ہیں؟ نمبر 1 کہ انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، کوئی غلط کام نہیں کیا، کسی برائی کے قریب بھی نہیں پھٹکی، کسی زنا وغیرہ کے. دوسری بات یہ کہ رب کے کلمات کی تصدیق کی، اس کی کتابوں کی تصدیق کی، یعنی اللہ کی کتاب پڑھنے والی تھی، اس کو سچ ماننے والی تھی. اور پھر تیسرا وکانت من القانتین، وہ ہمیشہ کی فرما بردار تھی. قنوت کہتے ہیں نا دوام اطاعت کو، یعنی ہمیشہ اللہ ہی کی اطاعت کرتی تھی، کسی اور کی بات نہیں مانتی تھی. تو یہ ہے مریم علیہ السلام. اس میں ہم خواتین کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. خواتین صرف نیک کام ہی نہیں کریں بلکہ برے کاموں سے بچیں بھی. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس میں مطلب پورا سب کی چھوٹی چھوٹی جو آپ سٹوری بتا رہی ہیں، مطلب اپنا جائزہ لینا، صبر، امتحان ہوتا ہے، یہ سب مطلب آپ تکلیفوں میں اپنی کیسی عبادتیں کرتی ہیں، مطلب اپنا جائزہ لینا بہت لازمی ہے، کیونکہ یہ سب ہمارے لیے رول ماڈل ہے. جی. تو ان سے مطلب آپ سیکھتے ہیں کہ نیک کام کس طرح کرنے ہیں، دعائیں کیسے مانگنی ہیں، تو وہ سب چیزیں مطلب بہت ضروری ہوتی ہیں آپ کے لیے.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ کہنا تھا استاذہ کہ اس میں ہمیں جو ہے وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ تمام انبیاء کا یقین کتنا تھا اپنے رب پر، کہ انہوں نے جو دعائیں مانگی، انہوں نے کتنی مشکلات میں اللہ کو پکارا. تو ہم جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے ہیں. اصل میں ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سن لے گا. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، کیوں نہیں ہماری سنی جا رہی ہے. ہم کہتے ہیں ابھی مانگی ابھی قبول ہو جائے، نہیں تو ہم دعا چھوڑ رہے ہیں. اس میں جو ہے وہ زکریا علیہ السلام کس مقام پر تھے، کہ ان کی عمر کتنی تھی، ان کی بیگم کی کیا حالت تھی، پھر بھی انہوں نے اللہ سے مانگا کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اللہ ان کی دعا سن لے گا. بالکل. میں ایک بہت ابھی نئی اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن ہمیشہ جو بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ یہ کہ جو شاعر نے کہا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو بس جب آپ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں تو پھر آپ کو کسی اور چیز کے آگے جھکنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. السلام علیکم. مجھے زکریا علیہ السلام کی یہ دعا کہ انہوں نے جو دعا مانگی وہ اپنے لیے نہیں مانگی، انہوں نے جو اولاد مانگی وہ اپنے مشن کی کمپلیشن کے لیے، کہ میں نہیں رہوں گا تو اللہ تعالیٰ کا نام سر بلند کرنے والا، اس کے دین کو پھیلانے والا کوئی نہیں رہے گا. تو ہمیں بھی اپنی اولادوں کے لیے اسی طرح کی دعا مانگنی چاہیے. یہ نہیں کہ میرے بعد میری اولاد میرا نام باقی رکھے گی، میرے اولاد میرے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس دین کی تکمیل میں بالکل اور دین کے کام میں میری مددگار بنے. بے شک. میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی ایمان کی مضبوطی ہے کہ ان کی بیوی بوڑھی ہو چکی ہیں اور وہ مسلسل دعائیں کر رہے ہیں. کسی بھی لمحہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی. تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ حالات جیسے بھی ہوں، وقت کتنا ہی کیوں نہ لگ جائے، دعائیں مانگنی نہیں چھوڑنی چاہیے. بالکل بالکل. آج آپ سب سوچیں اپنے بارے میں کہ مجھے کون سی پریشانی، میں کس مسئلے میں سب سے زیادہ پریشان، اور پھر ان پیغمبروں کی دعائیں یاد کر کے آپ بھی اسی خلوص سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکاریں. اللہ تعالیٰ بندوں کو مشکلات میں ڈالتے اس لیے تاکہ ان کی توحید خالص ہو جائے، وہ لوگوں پر ڈپینڈنسی چھوڑ کر صرف اللہ پہ بھروسہ کریں. میں یہی بات کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان ٹوٹلی اللہ تعالیٰ پر ہے یا اسباب پر ہے. بندہ اس وقت دعا زیادہ کر رہا ہوتا ہے جب اسے کوئی کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، اسباب نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور ان ساری انبیاء کی دعاؤں میں ہمیں یہ چیز نظر آئی کہ انہیں کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے تھے، اسباب کوئی ایک بھی موجود نہیں تھا. انہوں نے بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے دعا مانگی. کیونکہ اسباب تو اللہ کے تحت ہے نا، وہ جب چاہے گا قبولیت تو اسباب پیدا کر دے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں حضرت مریم کے حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ حضرت مریم نے جو ہے ینگ ایج میں بھی عبادت کرنا شروع کی تھی، تو ہم کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے کہ ایک ایج یعنی آپ بوڑھے ہو گئے اس کے بعد ہی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی. آپ اگر شروع سے اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چیز میں مدد کرے گا انشاءاللہ. ان تمام دعاؤں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ معاملہ چاہے حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام آزمائشیں دور کرنا ہو، یا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنا ہو، حضرت مریم علیہ السلام کی اولاد کا معاملہ ہو، یا حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد کا معاملہ ہو، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. شابش. فہؤلاء الانبیاء والمرسلون وصفهم اللہ بالصبر. تو یہ جو انبیاء اور رسول ہیں اللہ نے ان کا وصف صبر کا بیان کیا، اللہ نے ان کو صبر کے وصف سے یاد کیا. الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر جم جانا، صبر کرنا. والصبر عن معصیت اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے صبر کرنا، یعنی نافرمانی کے کام چھوڑنے میں صبر کرنا. والصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، اور اللہ کی تکلیف دینے والی تقدیروں پر صبر کرنا. کبھی کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہتے ہیں تقدیر میں یہی لکھا تھا، اور وہ بڑی پینفل ہوتی ہے، اس پر صبر کرنا. فہذہ اقسام صبر الثلاثہ، یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. ولا یستحق العبد اسم الصابر حتی یوفیہا حقہا، اور کوئی بندہ صابر کے نام کا مستحق نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان کا پورا پورا حق ادا نہیں کرتا. وہؤلاء الانبیاء قد وفوها حقها، اور ان انبیاء نے ان کا حق پورا دے دیا. وقاموا بها كما ينبغي، اور اس پر قائم رہے جیسا کہ وہ چاہتا تھا. ووصف اللہ الانبیاء كذلك بالصلاح وهو يشمل، اور اسی طرح اللہ نے انبیاء کو صلاح کے ساتھ، اصلاح کے ساتھ وصف بیان کیا، اور وہ ان چیزوں پر مشتمل ہے. صلاح القلوب بمعرفت اللہ ومحبتہ والانابۃ الیہ کل وقت، دلوں کی صلاح، دلوں کی اصلاح
اللہ کی معرفت اور اس کی محبت اور ہر وقت اس کی طرف انابت کرتے ہوئے. یعنی کون سا دل درست ہے جو ہر وقت کس کی طرف متوجہ رہے؟ اللہ کی طرف. ہر وقت اللہ کو یاد رکھے. جیسے وہ مثال دی جاتی نا مقناطیس کی سوئی کی، آپ اس کو ہوا میں لے جائیں، آپ اس کو زمین پہ رکھیں، آپ اس کو زمین سے نیچے لے جائیں، وہ اپنی سوئی ہمیشہ نارتھ کی طرف ہی رکھے گی، وہ اس سے نہیں ہٹے گی، اس سے نہیں پھرے گی. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مومن کہیں پر بھی ہو، غمی ہو، شادی ہو، فرصت ہو، مصروفیت ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، کہیں پر ہو، اس کا دل اللہ ہی کی طرف متوجہ ہے، اور خاص طور پر نماز اور عبادات میں. وصلاح الجوارح، اور مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اعضاء کی اصلاح بھی کرے. باشتغالها بطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں مشغول ہو کر، وکفها عن المعاصی، اور گناہوں سے رک کر، والتحلی بمکارم الاخلاق، اور عمدہ اخلاق اختیار کر کے. فبصبرهم وصلاحهم ادخلهم اللہ فی رحمتہ، تو ان کے صبر اور ان کی اصلاح کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا. وجعلهم من المرسلین، اور ان کو رسولوں میں شامل کر لیا. وَأَثَابَهُمُ الثَّوَابَ الْعَاجِلَ وَالْآجِلَ، اور ان کو جلد ملنے والا ثواب بھی دیا اور دیر سے ملنے والا ثواب بھی. وَجَعَلَ لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور ان کو ایک سچی ناموری عطا کی بعد میں آنے والوں میں. وَهَؤُلَاءِ الْأَنبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، اور یہ تمام انبیاء اور رسول، كانوا علی خلق عظیم، یہ اخلاق کے عمدہ مرتبے پر فائز تھے. وعمل للہ مستدیم، اور اللہ کے اس کام کے لیے جو دائمی طور پر چلتا رہتا ہے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، کہ یہ سب لوگ نیکیوں میں جلدی کرنے والے تھے اور ہمیں رغبت یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے، ورہبت اور ڈرتے ہوئے پکارتے تھے. وکانوا لنا خاشعین، اور یہ بہت خشوع و خضوع کرنے والے تھے. یہ ان کی خاص کوالٹیز تھیں. انہم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فكل مخلوق لا ينفع ولا يضر الا باذن اللہ، ساری کی ساری مخلوق نہ فائدہ دے سکتی ہے اور نہ نقصان دے سکتی ہے مگر اللہ کے اذن سے. سبحان اللہ. یہ اگر ہمارا یقین ہو جائے تو ہم آزاد ہو جائیں بہت سے غموں اور فکروں سے. ہم کبھی اس سے ڈرتے ہیں، کبھی اس سے ڈرتے ہیں، کبھی اندر کے مسئلوں سے، کبھی باہر کے، کبھی عزت بے عزتی سے، کبھی اولاد سے، کبھی مال سے، کبھی مال اور جان کی کمی سے، صحت کی خرابی سے. تو بات یہ ہے کہ کچھ بھی نہ بگڑ سکتا ہے اور نہ ہی آپ کو مل سکتا ہے مگر یہ کہ اللہ چاہے. والاشیاء ومعیت الاشیاء لا تنفع، چیزیں اور چیزوں کا ساتھ ہونا فائدہ نہیں دیتا. بل الذی ينفع هو اللہ وحدہ لا شریک لہ، بلکہ جو فائدہ دیتا ہے وہ اللہ ہی اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہی دراصل نفع دیتا ہے. فنجتہد حتی یکون اللہ معنا، تو ہم خوب جد و جہد کریں گے حتیٰ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو. وَإِذَا كَانَ اللَّهُ مَعَنَا، اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، فَمَا نَحْتَاجُ إِلَىٰ غَيْرِهِ أَبَدًا، تو ہم اس کے سوا کسی اور کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے. ورنہ بہت سے لوگ زندگی میں یہی شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم تنہا ہو گئے، ہم اکیلے ہو گئے، کوئی پوچھتا نہیں ہمیں. استاذہ، تینوں دعاؤں کے بارے میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کا وسیلہ دے کے اللہ سے مانگ سکتے ہیں، تو مطلب تینوں دعاؤں میں جو انبیاء نے مانگا نا کہ اللہ رحم کرنے والا ہے، وہ بہترین وارث ہے، اور زکریا علیہ السلام کی جو دعا تھی نا، اس میں میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اتنی جامع دعا، ربی لا تذرنی، کہ اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا. آج بہت سے لوگ اولاد ہونے کے باوجود تنہائی کا شکار ہیں، تو اولاد ہونے کے بعد بھی ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں تنہا نہ چھوڑے، وہ بہترین وارث. بالکل صحیح کہا آپ نے. استاذہ، جو زکریا علیہ السلام کی دعا میں آپ نے ترجمہ کیا، وہ نیکیوں کے لیے دوڑ دھوپ کیا کرتے تھے، تو مطلب یہ کہ ہمیں جو ہے وہ اسٹرگل کرنی چاہیے، نیکیوں کو ڈھونڈنا چاہیے. سیل لگی ہوئی ہوتی ہے، سبھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن نیکیوں کے لیے جو ہے وہ ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس.
تو اس کے لیے کہ سنت بھی ہے نبی علیہ السلام کی، تو یہ ضرور کرنا چاہیے، ورنہ تو نیکیاں آپ کے سامنے سے گزر جاتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. بالکل صحیح ہے. نیکیاں بعض اوقات ہماری جھولی میں ہوتی ہیں اور ہم رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے. موقع ہوتا ہے، پوزیشن ہوتی ہے، فیسلٹیز ہوتی ہیں، لیکن اپنی سستی کے مارے، ٹال مٹول کی وجہ سے. یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کی بات میں جو یہ بیان کیا ہے کہ وہ حافظات فرجہا من الحرام و بل من الحلال، یعنی وہ حرام اور حلال دونوں کی حفاظت کرتی تھی. جبکہ آج ہم ان معاملات پر اکثر یہ آبجیکشن اٹھاتے ہیں یا انہی چکروں میں پڑے رہتے ہیں کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، اور ہر ممکن کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی طرح سے حلال ہو جائے اور ہم اس کے اوپر چل جائیں، چاہے وہ پردہ ہی کیوں نہ ہو. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کہتی حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی جو قصہ ہے اس سے یہ سبق یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہے، دین کی راہ میں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لیتا ہے، اس کے مسائل حل کر دیتے، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا. میں یہاں پہ آپ سے اپنی بات شیئر کرنا چاہوں گی. آج کل کاروباری حالات خراب ہو رہے تھے تو میرا بیٹا بہت بددل ہو گیا تھا اور اپنا کاروبار بھی ختم کرنے کا سوچ رہا تھا. تو میں نے اسے کہا بیٹا اللہ سے مانگو، وہی تمہیں دے گا. اور میں خود بھی اللہ کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ تہجد میں ان کے نام لے کے جو بھی مجھے یاد تھے، الرحمن الرحیم الرزاق اور رازق کر کے بہت گڑ گڑا کے میں نے دعا مانگی. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہماری یہ پریشانی دور ہو گئی اور آج ماشاءاللہ وہ اپنے کاروبار میں دوبارہ سے مصروف ہو گیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دل سے مانگے اور لوگوں کو بھی یہ کہیں کہ تم دل سے مانگو، اللہ ضرور سنے گا. جی ہاں، بہت اچھی بات کی آپ نے. عموماً ہم دعا تو مانگتے ہیں، دل سے نہیں مانگتے، رو کے نہیں مانگتے، صرف اللہ کو ایک اکیلا قرار دے کے اس کی صفات اور اس کے ناموں کے ساتھ وسیلہ بنا کے نہیں مانگتے. تو دعا مانگنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے. کسی نے سوال پوچھا ہے کوئی دعا ہمیں کب تک مانگنی چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں آپ اللہ سے ضد کر رہے ہو، اور یہ ٹھیک نہیں. ایوب علیہ السلام جو تھے 18 سال بیمار رہے تھے، تو یہ تو نہیں کہ انہوں نے دعا مانگی نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ایک دن ہوتا ہے دعا قبول ہونے کا، اور جتنی آپ مانگتے رہتے ہیں وہ ساری عبادت لکھی جاتی. یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دعا کرنا پسند ہے اور چھوڑنا ناراضگی کا باعث ہے. میں یہ کہنا چاہتی تھی، یہی جو تھوڑی آپ نے بات کہی ہے اسی کے آگے، کہ دعا مانگنے کے ساتھ تکلیفوں میں جو صبر کی بات کی ہے وہ بہت متوازن رویے کی ڈیمانڈ کرتا ہے اصل میں. کہ جب آپ کے پاس تکلیف آئی ہے تو بے صبرے ہو کے نہیں مانگنا ہے. مطلب ایک چیز ہوتی ہے نا، کہتے ہیں کہ لپٹ کے مانگنے والی چیز جو ہوتی ہے، مانگیں بالکل بچوں کی طرح اللہ سے مانگیں، لیکن اس میں ایک توازن ہونا چاہیے. مطلب ایمان اپنی جگہ قائم رہے، صبر اپنی جگہ قائم رہے، اور مانگنا جو ہے وہ اپنی جگہ رہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ مانگنا صرف بڑی بڑی تکلیفوں کی صورت میں آتا ہے، یا صبر بہت بڑی بڑی تکلیفوں میں آتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہیں جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو تم اپنے رب سے مانگو. اور دوسری چیز یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. تو مجھے یہ بات بڑی اپنی عملی زندگی میں محسوس ہوتی ہے کہ بعض اوقات بہت ہم پلاننگ کر چکے ہوتے ہیں، اب میں نے 11 سے 12 بجے تک میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد مجھے یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، تو اس طرح میرے سارے کام بیلنس ہو جائیں گے. لیکن جب ہم کرنے لگتے ہیں تو ہمارے آگے اتنی ہرڈلس آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، ہمارے ڈسٹرب ہوتے ہیں اور ہم ذہنی طور پہ منتشر ہو جاتے ہیں. تو اس وقت مجھے بہت بڑی یہ بات لگتی ہے کہ مطلب حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی اتنی بڑی چیز، تو میں اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگوں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے کیوں نہیں دیں گے. تو وہ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں. یہاں تک کہ یقین کریں میں یہاں پروگرام میں پہنچنے کے لیے بہت ولنگ تھی، لیکن ابھی آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی مجھے لگ رہا تھا میں نہیں پہنچ سکوں گی. لیکن میں ایک لمحے کو پھر پلٹ کے آئی، میں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ مجھے جانا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے مجھے جانا ہے، وہاں پہنچ رہا ہے. اور آپ یقین کریں کہ لمحوں میں سب کچھ مطلب پھر اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، کروا دیتے ہیں. السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم اپنے رب سے خلوص کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ظاہری اسباب نہ ہونے کے باوجود بھی اسباب بنا دیتے ہیں. کیونکہ میرے ساتھ بھی کئی بار یہ معاملات ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم اگر گڑ گڑا کر دعا کریں تو وہ ہماری ضرور سنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے، وہ جیسا اس کے ساتھ دعا کرے گا وہ انشاءاللہ ویسے ہی اس کی دعا قبول کرے گا. وَمَعِيَّةُ اللَّهِ تَكُونُ مَعَنَا بِثَلَاثَةِ أَشْيَاء.
اور اللہ کی معیت کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ 3 چیزوں سے حاصل ہوتی ہے. نمبر 1 اجتماع القلوب، دل کا جمع ہونا، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہونا. العمل لوجہ اللہ، عمل صرف اللہ کے لیے کرنا، خالص اللہ کے لیے. وَأَن يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَى طَرِيقَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. 3 چیزیں کون سی ہیں؟ دل کا مجتمع ہونا، یکسو ہونا، خالص اللہ کے چہرے کے لیے عمل کرنا، کوئی صدقہ خیرات ہو یا کوئی نماز ہو، کچھ بھی. اور تیسرا یہ کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا. وَبِحَسْبِ الْيَقِينِ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى قُدْرَتِهِ وَنُصْرَتِهِ تَكُونُ مَعِيَّتُهُ مَعَنَا، اور اللہ پر یقین کے مطابق اس کی قدرت اور مدد پر جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنی ہمیں معیت حاصل ہوگی، اللہ کا ساتھ حاصل ہوگا. كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر لا تحزن ان اللہ معنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غار ثور میں کہا تھا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کتنا یقین تھا، حالانکہ دشمن سر پہ پہنچ گئے تھے، لیکن یقین تھا کہ اللہ بچائے گا. اللہ نے بچایا. اللہ اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. تو دعا میں یقین کا ہونا بھی بڑا ضروری کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا. یہ نہ سوچے شیطان وسوسہ دلائے یہ نہیں تمہاری دعا قبول ہوگی، تمہاری تو کبھی قبول ہی نہیں ہو سکتی. اس خیال کو دل سے نکال دیں. لا تحزن ان اللہ معنا فحفظہ اللہ سبحانہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. حتی بلغ الدین للامہ، یہاں تک کہ آپ نے دین کو امت تک پہنچا دیا. وترکھا علی المحجۃ البیضاء، اور ان کو ایک روشن دلیل پر چھوڑا. لیلھا کنہارھا، جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے. ثم توفاہ بعدما بلغ البلاغ المبین، پھر اللہ نے ان کو فوت کیا اس کے بعد کہ کھلا کھلا پیغام پہنچا دیا آپ نے. صلوات اللہ وسلامہ علیہ، آپ پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو. وَإِذَا تَغَيَّرَ الْيَقِينُ جَاءَتِ الْمَصَائِبُ، اور جب یقین بدل جاتا ہے تو مصیبتیں آ جاتی ہیں. وَنَقَصَتِ الطَّاعَاتُ، اطاعت کم ہو جاتی ہے. فقد يصلي المرء ويرى ان الصلاة لا تحجبه عن طلب الرزق وان الصلاة تحجبه عن طلب الرزق. اس طرح کہ انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے یہ نماز کی وجہ سے میرے رزق کا وقت کم ہو رہا ہے، یعنی کمائی کا وقت کم ہو رہا ہے، نماز میں میرا بڑا وقت چلا جاتا ہے اور دعا مانگنے میں بڑا وقت لگ جاتا ہے. یہ آپ دیکھیے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کس طرح ہم سارے کام کرتے ہیں دل لگا کے، دلچسپی سے، ریلیکس ہو کے، اور جب نماز کا وقت آتا ہے، اذان ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بس میں 2 منٹ میں ابھی آئی، جلدی سے نماز پڑھ کے آئی. تو وہ جو جلدی سے نماز پڑھی ہوتی ہے اس میں اللہ کو کیا یاد کیا پھر. فَلَوْ قِيلَ لَهُ تُصَلِّ وَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ نَعَمْ، اگر اس سے کہا جائے کہ تم نماز پڑھو اور جنت میں داخل ہو جاؤ تو کہے گا ٹھیک ہے. وَلَوْ قِيلَ لَهُ تُصَلِّ وَاللَّهُ يَرْزُقُكَ، اور اگر کہا جائے کہ تم نماز پڑھو اور اللہ تمہیں رزق دے گا، قَالَ هَذَا مشکل، کہے گا یہ تو بڑا مشکل، صرف نماز پڑھنے سے تھوڑی رزق ملتا ہے. وَلِذَلِكَ يَتْرُكُ الصَّلَاةَ، اسی لیے وہ نماز چھوڑ دیتا ہے. وَيَشْتَغِلُ بِطَلَبِ الرِّزْقِ، اور وہ رزق کی طلب میں لگ جاتا ہے. وَهُوَ يَتْلُو، اور وہ پڑھتا بھی ہے یہ آیت. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر و نماز سے مدد لو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک وہ بہت بھاری ہے مگر خشوع کرنے والوں پر نہیں. یعنی یہ آیت بھی پڑھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا. آیت کیا کہتی ہے؟ نماز سے مدد لو رزق طلب کرنے پر، نہ کہ نماز چھوڑ کے. لیکن شیطان الٹی پٹی پڑھاتا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. فما احرى المؤمنین بالاستفادة من قدرت اللہ، کتنے زیادہ لائق ہیں اس کے کہ مومن اللہ کی قدرت سے استفادہ کریں. ومن خزائن اللہ، اور اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھائیں. بالایمان والاعمال الصالحة فی الدنیا والآخرہ، ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ دنیا میں بھی فائدہ اٹھائیں اور آخرت میں بھی فائدہ اٹھائیں.
الا من مشمر الی الجنہ، سنو کون ہے جو جنت کی طرف کمر کس لے. شمرہ کا مطلب ہوتا ہے پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لینا. جب کسی کام کے لیے انسان تیار ہوتا ہے نا، ریڈی ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہے تاکہ دوڑ سکے. الا من منافس فی الفضائل والاعمال، سنو کون ہے جو کمپیٹ کرے فضیلت کے کاموں میں اور نیک اعمال میں. الا من مسارع الی الخیرات، سنو کون ہے جو نیکیوں کی طرف دوڑ لگائے. الا من مشتاق الی القصور والحور، سنو کون ہے جو شوقین ہو محلات اور حوروں کا. یا حسرتا علی العباد، ہائے افسوس بندوں کے حال پر. ماذا علموا وماذا جہلوا، کیا انہوں نے جانا اور کیا نہ جانا. وماذا ضیعوا، اور کیا انہوں نے نقصان کر لیا. ولو انہم فعلوا ما یوعظون بہ، اگر وہ کر لیتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے. لکان خیرا لہم واشد تثبیتا، تو وہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا اور ان کے قدم جمانے میں زیادہ شدید ہوتا. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور تب ہم ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. اس آیت سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اگر لوگ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں تو ان کے حق میں بہت اچھا ہوگا، ان کو سب فائدے حاصل ہوں گے، ان کے قدم بھی مضبوطی سے جم جائیں گے، ہم ان کو اجر عظیم عطا کریں گے اور سیدھا راستہ بھی دکھا دیں گے. لیکن یہ ساری نعمتیں کب اور کس کو ملیں گی؟ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت کو قبول کر لے. ان کل ذہب فی العالم اجمع لو جمعناہ، اگر ساری دنیا کا سونا ہم جمع کر لیں، لکان ادنی اہل الجنہ عندہ مثلہ 10 مرات، لیکن جنت میں سب سے کم تر درجے والے کا 10 گنا زیادہ اجر ہوگا. وکل شجر وثمر فی العالم اجمع، اور اگر سارے درخت اور پھل دنیا کے جمع کر لیے جائیں، لو جمعناہ لکان ادنی اہل الجنہ عندہ مثلہ 10 مرات، تو جنت میں سب سے نچلے درجے والے کے پاس ساری دنیا کے درختوں اور پھلوں کے مقابلے میں 10 گنا اس سے زیادہ ہوگا اس کے پاس وہاں. یہ اجر کس کا ہے؟ جو سب سے نچلے درجے پہ جنت کے. تو جو اوپر والے درجوں کے ہیں ان کے تو پھر اجر کا کیا ہی شمار. وَفِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا 100 عَامٍ، جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس پر ایک گھڑ سوار 100 سال تک اس کے سائے میں دوڑتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. عَلَى الْجَوَادِ الْمُزْمِرِ السَّرِي، ایک نہایت تیز پھرتیلے تیزی سے دوڑنے والے گھوڑے پر. ولا یقطعها، اور وہ اس سائے کو کراس نہیں کر سکتا، کاٹ نہیں سکتا. 100 سال میں بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا. ایک درخت کا یہ حال ہے جنت کا، اتنا بڑا درخت اور اتنا بڑا سایہ. فسبحان من بیدہ ملک الخلائق اولها وآخرها، پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے مخلوق کی، ملکیت ہے اول اور آخر سب کی. وملک المسافات بدایتها ونہایتها، اور جتنے بھی فاصلے ہیں ان سب کے آغاز اور انتہا کی ملکیت اللہ ہی کے پاس ہے. ومن قال سبحان اللہ، جس نے سبحان اللہ پڑھا، غرست له نخلہ فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا گیا. وجمیع اشجار الجنت من ذہب، اور جنت کے سارے درخت سونے کے ہیں. فکم تکون اشجار الانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین، سوچو تو صحیح، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے کتنے زیادہ درخت ہوں گے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. وقصور الجنہ، اور جنت کے محلات، لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضہ، اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی. وعرضہ وطولہ مد البصر، اور اس کی چوڑائی اور لمبائی نگاہوں کی مسافت تک، جتنی دور تک نگاہیں
دیکھ سکیں. ومن صلی کل یوم 12 رکعۃ، اور جو ہر روز 12 رکعت سنت راتبہ پڑھ لے، بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دے گا، بنا دے گا. فاذا صلی سنۃ کاملۃ کم یکون لہ قصر من ذہب، اور اگر کوئی شخص سارا سال یہ 12 سنتیں ادا کرے تو اس کے کتنے محلات ہوں گے وہاں پر. پھر جنت میں کوئی بور کیسے ہوگا جس کے پاس اتنے مال ہو کہ سال کے ہر دن ایک نئے محل میں جا کے رہے. دنیا میں تو یہ خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی کہ آپ چاہیں کہ آج آپ سعودی عرب چلے جائیں، کل آپ دبئی چلے جائیں، پرسوں آپ لندن چلے جائیں، پھر سنگاپور چلے جائیں، ایک دن یہاں ایک دن وہاں. نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی آپ کے پاس تیز طیارہ بھی ہو تو آپ اتنے تھک جائیں گے، برا حال ہو جائے گا کہ کچھ بھی انجوائے نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ کی کیپیسٹی ہی نہیں یہاں پر. چاہے کتنی تیز رفتار سواریاں تیار کر لیں، لیکن ہم خود اتنے تیز نہیں، ہماری سپیڈ اتنی تیز نہیں کہ ہم ان سب چیزوں سے اس طرح فائدہ اٹھا سکیں. وَلَوْ جَمَعْنَا جَمِيعَ الذَّهَبِ فِي الدُّنْيَا، اگر ہم ساری دنیا کا سونا جمع کر لیں، وَجَمِيعَ الذَّهَبَ الَّذِي فِي جَنَّاتِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصِّدِّيقِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اور وہ سارا سونا بھی جو انبیاء کو جنتوں میں دیا جائے گا، صدیقین، شہداء اور صالحین کو. وَجَمَعْنَا مَا يُعْطَى لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم من الذهب، اور وہ بھی اکٹھا کر لیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں سونا دیا جائے گا. فَكُلُّ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِي خَزَائِنِ اللَّهِ كَالذَّرَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَبَلِ، تو اللہ کے خزانوں میں یہ سارا سونا دنیا کا، جنتوں کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا، اللہ کے خزانوں کے سامنے ایک ذرے کے برابر. اس کے خزانے اتنے زیادہ ہیں، اتنے بڑے. لِأَنَّ مَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَهْمَا يَكُنْ فَهُوَ مَحْدُودٌ، کیونکہ دنیا اور آخرت میں جو کچھ ہے بہرحال لمیٹڈ کوانٹٹی میں ہے. وَمَا فِي خَزَائِنِ اللَّهِ غَيْرُ مَحْدُود، اور جو اللہ کے خزانوں میں ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ الْإِنسَ وَالْجِنَّ جَمِيعًا سَأَلُوا اللَّهَ، اور اگر سارے جن و انس اللہ سے سوال کرنے لگے، فَاللَّهُ يُعْطِيهِمْ كُلَّ مَا طَلَبُوا، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ سب کچھ عطا کر دے جو وہ طلب کرے. وَلَا يَنْقُصْ ذَلِكَ مِمَّا فِي خَزَائِنِهِ، اور اس سے اس کے خزانوں میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی. إِلَّا كَمَا يُنْقِصُ الْمِخْيَةُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، مگر اتنی جیسے سمندر میں ایک سوئی ڈال کے نکالی جاتی ہے. لِأَنَّ مَا سَأَلُوهُ مَحْدُود، کیونکہ لوگ جو مانگتے ہیں وہ لمیٹڈ ہوتا ہے. آپ دیکھیں اپنی دعائیں، اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، اگر ان چیزوں کو آپ ڈیفائن کرنے لگے تو بس مٹھی بھر چیزیں ہوگی، اس سے آگے ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا. وما عند اللہ غیر محدود، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ غیر محدود. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.